آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ننگا ہو کر کے مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ، تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ، تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ، اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیو اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی۔ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، 5 ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب،
اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ او سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی، تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت، تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرت نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں، اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دیں، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی حیثیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کا اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے، کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے۔ ہاں میرے نوجوان ساتھیوں، بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا، خوبصورت تو نہیں تھا، ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کی پوری باڈی کالی تھی، مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا، بلال کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں۔ بلال کالے ہیں، بلال کا بدن کالا ہے، اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے، نیچے گرم گرم بالو ہے، نیچے گرم گرم ریت ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے۔ بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے، اور بلال کا مالک کہتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے، اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، بس ایک شرط ہے، تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے، ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے، بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اس گرم پتھر کے نیچے
اور اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے. بلال کہتے ہیں احد احد احد، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اے امیہ بن خلف، تو لاکھ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے، تو لاکھ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے، اے امیہ بن خلف، بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے. احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے. او لوگو، اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی، مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا، لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا، بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے، لنگی پہننے لگے، بڑے کا گوشت کھانے لگے. ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی. او لوگو، اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے. یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں. اسلام نے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا. اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا سویکاریہ نہیں ہوگا، ایکسپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے، تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے. یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے. ان کو نن کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، دنیا کو تیاگنا پڑے گا، پتنی سے دور رہنا پڑے گا، بچوں سے دور رہنا پڑے گا، دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
النار، اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہی جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے، ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھ۔ ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے۔ آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے، یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا۔ بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے خصی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق ہی نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا، اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں، یہ غلط فہمی مت پال لیجئے گا۔ وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں، ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے، کہاں ہے اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، امرت ان انام و اقوم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بغیر جوڑے کے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ، کوئی لڑکا کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے سے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں،
نہیں معلوم قیدوا والوں کو شاید، علماء کو شاید پتہ ہے، بلکہ یقیناً پتہ ہوگا۔ عوام کی بات اگر کروں، رات رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس، یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں صحابہ میں۔ ان کو ابادل اربعہ کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ۔ اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، وہ بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، رات رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں، دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے، چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، بال بھی بکھرے پڑے ہیں، تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی ہے؟ بھئی سسر کو تو پردہ نہیں کرنا ہے نا۔ اچھا، سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے؟ جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتے، سسر آ گئے۔ اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی۔ دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ ہے۔ یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں کا ہے۔ جبکہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ۔ سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا، لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی۔ تو یہاں بہو کو دیکھا سسر نے کہ بہو کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے۔ کہا ہے میری بچی کیا بات ہے؟ نئی نویلی دلہن تو بڑا سج سور کر کے رہتی ہے، کیا بات ہے؟ تیرے بال کیوں بکھرے پڑے ہیں؟ تیرا چہرہ کیوں بکھرا پڑا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا ہے ابا جان، آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ کے بیٹے کو بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ بیٹے کو بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ حال ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، رات رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، اے عبداللہ الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم دن میں کنٹینیو روزہ رکھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح خبر ہے۔ اے عبداللہ کل تک اکیلے تھے، آج شادی ہو چکی ہے، بیوی تمہارے گھر آ چکی ہے۔ اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، دیکھو مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، مہمان کا حق بھی ادا کرو، اور اپنے شریر کا بھی حق ادا کرو، سب کا حق دو، سب کو سب کا حق دو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسلام کو بہت لیمیٹیڈ بنا دیا۔ مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر، ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا۔ کیوں باندھا؟ عبدالغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبدالغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا۔ رکوع میں گئے، مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟
मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया। मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए, मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो कर रहे हैं। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब से। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात का नाम है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पेट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगाह को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है, ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पाखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ ए यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ न चेहरा करें न पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें, और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा ना करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है। हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो, इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है। और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम हैं, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। बहुत सारे गलत और नाजायज तरीके राइज हो चुके हैं, और हमारे नौजवानों में जो
بہت سارے طریقے ایسے مشہور ہو چکے ہیں شہوت پوری کرنے کے جو حرام اور ناجائز ہیں. کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو برباد کر رہا ہے, اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے, اور کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے غیر فطری طریقے سے, جانوروں سے بھی بدتر جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ملاقات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے اللہ کے نام سے, اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے ملاقات کرے گا, اگر اولاد پیدا ہوگی, اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بڑی چھوٹی سی دعا ہے, لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتاتا ہے. اور آگے بڑھیے, شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے. چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو, چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں, چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرسا بادی سماج کے لوگ ہوں, مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی. کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے, باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہمارے ایک پہچان کے ایک صاحب ہیں, وہ بہار, ایک بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں, بیتیا کے رہنے والے ہیں, کئی بیٹیاں ہیں ان کی, سرکاری ٹیچر ہیں وہ. تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا, تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے, جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے, کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, روتے ہوئے کہا, بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا, لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے جہیز میں. کیا کہیں گے آپ؟ جتنا کوالیفائیڈ داماد ہے اسی کے حساب سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے, اور جہیز مانگنے والا بھی پکا مسلمان اور جہیز دینے والا بھی پکا مسلمان. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کے دور میں ہزاروں شادیاں ہوئیں, نبی نے 11 شادیاں کی, نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, صحابہ کرام نے نکاح کیا. نہ وہاں بارات تھا, نہ وہاں جہیز تھا, نہ وہاں منگنی کی رسم تھی, نہ وہاں ہلدی کی رسم تھی. بڑے سمپل طریقے سے نکاح ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں آج شادی بیاہ میں پورا کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے. بس ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے, بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, اور مولوی صاحب بیچارے آتے ہیں اور باقاعدہ لڑکا کے پاس نکاح قبول کرانے کے پہلے لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے قبول کرواتے ہیں. ہمارے بنارس میں بھی یہ رواج ہے. میں تو کئی بار تقریروں میں بول چکا ہوں کہ بھئی لڑکی کے پاس قاضی صاحب, مولوی صاحب کو جا کر کے قبول کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں لڑکی کو قبول نہیں کرنا ہے, قبول کرنے کا کام لڑکے کو کرنا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں, بنارس میں ایک نکاح پڑھانا تھا, ہمارے ایک دوست کی بہن کی بھائی کی شادی تھی. نکاح پڑھانے میں گیا تو اب وہ سسٹم تو وہی تھا, لڑکی کے یہاں بھی جانا تھا, پردہ لگا ہوا تھا, ادھر لڑکی بیٹھی ہے. اب فلاں بنت فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ آپ کو قبول ہے؟ لڑکی اندر سے رو رہی ہے, بیچاری تڑپ رہی ہے. اس کی ماں سمجھا رہی ہے, چچی لوگ سمجھا رہی ہے, بیٹا بول دے بول دے بول دے. بڑی دیر کے بعد لڑکی بولتی ہاں قبول ہے. اچھا بھائی, نکاح نامہ میں لے کر کے گیا تھا, میں نے اس میں بتا دیا بھائی لڑکی کی یہاں سائن کرا لو, سگنیچر کرا لو. اب نکاح نامہ جب اندر سے آیا باہر تو دیکھا اتنی بڑی سی پین اس کے ساتھ آئی, خوبصورت سی پین, اس پر جو ہے نگ وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور مور کا پنکھ لگا ہوا ہے, اور اس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا تو لکھا تو قبول ہے, اس پین کے اوپر لکھا ہوا ہے قبول ہے. تو آج کل یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے.
दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दोपट्टा आ रहा है, दोपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन। यानी जब तक वो बेचारी दोपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा, इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी चमक रही। अरे भाई नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है। दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चले तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोरा ज़ब्बिन लसलक्तुमू। अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीद दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम मेरे प्यारे साथियों बर्बाद हो रही है। और आगे बढ़िए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाजी साहब मस्जिद में गए, मौलवी साहब से नमाज का तरीका तो पूछ लिया, मस्जिद के बाहर आए, अपने सगे भाई की जमीन को हत्या करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठ गए। ओ हाजी साहब, ये जमीन आपके साथ तो नहीं जाएगी दुनिया से। ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम मर जाओगे ये सारी जमीन तो दूसरों की हो जाएगी, ये सारा माल तो दूसरों का हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की 2 गज जमीन के अंदर सबको जाना है, सब छोड़ के जाना है। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये खेत खलियान यही रह जाएगा, ये तिजोरियां यही रह जाएंगी, ये बैंक बैलेंस दूसरों के नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आप कब्र के अंदर जाएंगे, जितने भी नेक हों, जितने भी नमाजी हों, जितने भी दीनदार हों, ये कब्र आपको दबोचेगी, ये कब्र आपको पकड़ेगी, ये कब्र आपको के ऊपर तंग हो जाएगी। नबी के सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला नो, इंतकाल हो गया। नबी के इतने बड़े सहाबी हैं, इंतकाल हो गया कि अल्लाह के नबी ने उनके इंतकाल के मौके पर फरमाया इhtazal मौतु लिसाद इब्न मुआज। आज साद इब्न मुआज का इंतकाल हुआ है। आज इनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। इनका बदन भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा था। बाज मुनाफिकों ने कहा कि अरे जनाजा तो बड़ा हल्का मालूम हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज का जनाजा है, इसके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल हैं। इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठा के रखा है। इतने बड़े सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। साद बिन मुआज को कब्र में उतारा जाने लगा। सहाबे किराम भी साइड में खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे नबी भी कब्र के पास खड़े हैं। जब जनाजे को कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक अल्लाह के नबी के चेहरे की रंगत बदल गई। अल्लाह के नबी के चेहरे पर डर तारी हो गया, आपके चेहरे पर खौफ तारी हो गया और आपने 3 मरतबा फरमाया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने 3 मरतबा तकबीर पढ़ी, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी। सहाबा ने भी तस्बीह पढ़ी, सहाबा ने भी तकबीर पढ़ी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप क्यों घबराए से लग रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तकबीर पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये समझ लीजिए कि बस कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है
اسی آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے. اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہو گئی. تو آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو، فی السلم اسلام کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے. آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے. بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے. ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا. ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا. جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے. شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا. شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا. اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے. ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائیڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں،
پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کمبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں، روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے، اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ، تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ، تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ، اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، 5 ٹائم کی نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیو اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی۔ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ او سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرت نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دیں، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی حیثیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کا اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھی سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے۔ ہاں میرے نوجوان ساتھیوں، بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گورا چھٹا تو نہیں تھا، خوبصورت تو نہیں تھا، ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کی پوری باڈی کالی تھی مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا، بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں۔ بلال کالے ہیں،
بلال کا بدن کالا ہے اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے. نیچے گرم گرم بالو ہے, نیچے گرم گرم ریت ہے, اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے. بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے, اور بلال کا مالک کہتا ہے, امیہ بن خلف کہتا ہے, اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا, تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا. اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے, بس ایک شرط ہے, تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے, ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے. بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے, بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مگر اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے. بلال کہتے ہیں, احد احد احد, میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اے امیہ بن خلف تو لاکھ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے, تو لاکھ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے, اے امیہ بن خلف بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے. احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا رب ایک ہے. او لوگو, اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی, مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا, عبد الرحمن نام رکھ دیا, لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا, بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے, لنگی پہننے لگے, بڑے کا گوشت کھانے لگے. ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی. او لوگو, اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے, یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا, اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا, اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا, تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں. اسلام نے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا. اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا سویکاریہ نہیں ہوگا, ایکسپٹیبل نہیں ہوگا, قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا. اللہ فرماتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے, تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ, اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے, شادی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ, وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے. یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں, جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے, تو ہم شادی نہیں کریں گے, ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے. ان کو نن کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے, اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا, دنیا کو تیاگنا پڑے گا, پتنی سے دور رہنا پڑے گا, بچوں سے دور رہنا پڑے گا,
دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہی جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے، ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھی۔ ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے۔ آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے، یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا۔ بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے خصی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق ہی نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا، اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں، یہ غلط فہمی مت پال لیجئے گا۔ وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں، ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے، کہاں ہے اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، امرت ان انام و اقوم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری
بیویاں بھی ہیں اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اتنا پیارا دین ہے. رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے, کوئی شادی نہ کرے, کوئی بغیر جوڑے کے رہے, اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ. کوئی لڑکا, کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے, کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے سے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں, نام نوٹ کر لو, عبداللہ بن عمرو بن عاص. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں. نہیں معلوم کیدوا والوں کو شاید, علماء کو شاید پتا ہے, بلکہ یقیناً پتا ہوگا. عوام کی بات اگر کروں, رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہیں. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں صحابہ. ان کو ابادل اربعہ کہا جاتا ہے, 4 عبداللہ. اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں, وہ بھی صحابی, ان کے ابا بھی صحابی, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں, بہت نیک انسان ہیں, رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں, دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں. ان کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے, نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے, چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے, بال بھی بکھرے پڑے ہیں, تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے, ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی ہے؟ بھئی سسر کو تو پردہ نہیں کرنا ہے نا. اچھا, سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے, جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتے. سسر آ گئے اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی. دیور